بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ عذاب آ ہی جائے گا تو کیا تم اس وقت اسے مان لو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ اب ہم ماننے کو تیار ہیں، حالانکہ اسی عذاب کے آنے کی تو تم جلدی مچا رہے تھے؟ یعنی عذاب کے آنے کی جلدی کرنا اس لیے ہے کہ انہیں عذاب کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ یہ عذاب کے وعدے کو مخول مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اگر انہیں عذاب کے آنے کا یقین ہوتا تو وہ بچنے بچانے کی فکر کرتے، لیکن عذاب آنے کے بعد اگر انہیں عذاب کا یقین آیا تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا اب قائل ہوتے ہو، پہلے تو اسے جھٹلاتے رہے تھے، کیونکہ جھٹلانا مذاق اڑانے کی نیت سے تھا، اس لیے جواب بھی مذاق ہی کے طور پر دیا جائے گا، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا سورہ مومن کی آیت نمبر 85 ہے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ یعنی پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ اللہ کا یہی طریقہ و معمول رہا ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ اس وقت انکار کرنے والے لوگ کافر سخت نقصان خسارے میں رہیں گے۔ ہمیں جو بھی پروردگار عالم نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اس کو ہم غنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کریں، اور جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں رسول اللہ رسول کی طرف سے ان پر عمل کریں۔ سجدہ عبادت کے معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہاں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے زیادہ کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ یہ امالی شیخ صدوق میں حدیث موجود ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہونے پائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک الوسائل کی جلد 1 صفحہ 11 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اور اہل جہنم ریاکار سے خوف کے مارے چیخیں چلائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جہنم کی اس گرمی سے جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ثواب الاعمال جو کتاب ہے اس کے صفحہ 337 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو شہرت اور کسی چیز کے حصول کے لیے پڑھے گا تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، جس پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ قرآن اسے پس گردن دبوچ کے جہنم میں ڈال دے گا اور وہ اس میں جا گرے گا۔ اسی طرح بحار الانوار کی جلد 8 صفحہ 325 پر یہ روایت ہے کہ خداوند عز و جل کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، اور مالک کے داغ جہنم اسے فرمائے گا کہ جہنم سے کہو کہ ان کے پاؤں کو نہ جلائے، کیونکہ وہ ان سے چل کر مسجد کو جاتے تھے، اور ان کے ہاتھوں کو بھی نہ جلائے کیونکہ وہ انہیں اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ مالک کے داغ جہنم ان جہنمیوں سے کہے گا اے بدبختوں تمہاری کیا صورت حال ہے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عمل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اپنا ثواب ان لوگوں سے جا کر حاصل کرو جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال صرف خدا کے لیے کریں، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہماری شہرت ہوگی، ہمارا نام ہوگا۔ ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بجا لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔